اعتکاف میں خیمہ بھی لگایا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت ساری مساجد یا ایسی مساجد جو زیادہ بڑی ہیں، شہر اعتکاف، ہاں شہر اعتکاف بھی ایک ہوتا ہے، تو اس میں خیمہ بالکل بھی نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں اور پھر بغیر خیمے کے ہی مسجد میں وقت گزارتے ہیں، اور وہ 10 دن ایک عشرہ پورا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی اعتکاف درست ہے جس میں خیمہ نہ ہو؟ نہیں. اصل اعتکاف کی روح ہی یہ ہے کہ انسان کو تنہائی میسر آئے. اچھا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد نبوی میں جب بھی آپ نے اعتکاف کیا تو خیمہ لگا کر اعتکاف کیا. مسنون اعتکاف اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ خیمہ لگانا ہی ضروری ہے. اس کے بغیر درست نہیں ہے. ہاں یہ لوگ اس چیز کا بہانہ کرتے ہیں جناب تعداد زیادہ ہے تو آپ تھوڑی تعداد کر لیں اور دوسری مساجد میں بیٹھ جائیں. مسنون کام کو چھوڑ کر غیر مسنون کام کرنا اور صرف رش اور افراد، تو اسلام کوالٹی چاہتا ہے، کوانٹٹی نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک. اگر کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مسنون چیزیں چھوڑی جائیں، سنت چیزیں چھوڑ دی جائیں اور بس رش کو ایک پاور شو اور جلسے کی شکل دے دی جائے، ہاں جی، تو اس میں آپ دیکھیں جو اصل اس کی روح ہے اعتکاف کی، تنہائی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی یاد جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو لامحالہ پھر باتیں اور غیبتیں اور چولیاں اور ہنسی مذاقیں اور طرح طرح کی باتیں، سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. اچھا اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ خیمہ لگانا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل یہی ہے. اور دوسرا یہ کہ بسا اوقات خیمہ لگا ہوتا ہے لیکن ہماری مساجد کے جو پروگرام ہے نا وہ ہر وقت ہی ان کو خیمے کے باہر نکال کر اکٹھا کر کے کلاسیں چل رہی ہیں. ہاں دیکھیں یہ بھی نامناسب عمل ہے. ہاں کچھ لمحہ، کچھ وقت، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، تھوڑا سا وقت اگر آپ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے لگاتے ہیں تو اس کا کچھ جواز نکل سکتا ہے. لیکن ساری رات بٹھا کر ان کو وہ جلسہ ہی سنایا جا رہا ہے اور سارا دن بٹھا کر جی فجر کے بعد بھی یہ کلاس ہو رہی ہے، ظہر کے بعد یہ کلاس ہو رہی ہے، عصر کے بعد یہ کلاس ہو رہی ہے، مغرب کے بعد یہ کلاس ہو رہی ہے، تراویح کے بعد یہ کلاس ہو رہی ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اعتکاف کا فائدہ اٹھاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اعتکاف تنہائی کی عبادت ہے. ہاں کچھ اس کی اجازت نکل سکتی ہے لیکن اس کو جتنا بڑھا دیا گیا ہے نا یہ بھی ایک مناسب عمل نہیں ہے. اچھا یہاں ایک اور چیز کی وضاحت کیجیے. آپ نے کہا کہ خیمہ ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور پھر مقصد اعتکاف بھی اسی سے پورا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں حرمین کی، کہتے ہیں جی حرم مکی میں دیکھیں لوگ اعتکاف کرتے ہیں بغیر خیمے کے، مسجد نبوی میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں بغیر خیمے کے. تو کیا یہ دلیل درست ہے، یہ دلیل بن سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ اصول اللہ رب العزت نے طے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. کسی تنازع کے اندر تم نے اتھارٹی جس کو ماننا ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے اور ہمارے کچھ مسائل میں فرق ہے. عام مساجد کی طرف زیادہ ثواب کی نیت سے رخ نہیں کیا جا سکتا اور حرمین کی طرف کیا جا سکتا ہے. اور وہاں جو اکثر لوگوں کا آنا جانا ہے وہ کوئی 1 دن کے لیے بیٹھ رہا ہے، کوئی 2 دن کے لیے، کوئی 3 دن کے لیے، کیونکہ عمرہ ہے، آنا جانا ہے، وہ شیڈول طے ہے ان کا شیڈول. تیسرا ہے کہ ان کے وہاں سیکیورٹی کے مسائل اس قدر زیادہ ہیں کیونکہ ہجوم ایسا ہے اور غیر مسلم اور مسلمانوں میں جو منافقین اور دوسرے تیسرے اور ہر قسم کے جو خوارج وغیرہ، ہر ایک سے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ایک مجبوری کی شکل بن جاتی ہے. اور ان کے لیے کوئی دوسری متبادل جگہ بھی نہیں ہوتی ہیں. عمرہ کرنے والے آئے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حرمین کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور وہ دوسری مساجد میں جا کر بیٹھے، ان کے لیے بھی ایک دشواری کا سامنا ہے. یہاں کا ماحول اور وہاں کے معاملات کا فرق ہے. بہرحال اگر ان کو ممکن ہو اور ان کی مجبوری نہ ہو تو ان کو بھی اعتکاف کے لیے خیمہ ہی لگانا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حرمین میں ہی خیمے لگتے تھے، مسجد نبوی میں ہی لگتے تھے. ہاں اگر وہ مجبور ہے تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پاکستان کے ملک میں کوئی مجبوری محسوس نہیں ہوتی. بس یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے
اور ایک سنت عمل کو چھوڑا جا رہا ہے جو کہ بالکل نامناسب ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں یعنی حرمین والی حیثیت تو پاکستان میں کسی دنیا میں کسی مسجد کے نہیں نہ ہو سکتی. وہاں پہ تو جو مطلب مسجد نبوی کی حیثیت ہے، جو مسجد حرام کی حیثیت ہے، تو وہ اسی کی ہے بس. اسی کی